اچھا ایک اور بڑا ایشو ہے جو بین الاقوامی منظرنامے پر ہمیشہ سے کہتے ہیں نا کہ ٹائم بام از ٹکنگ والی بات ہے، تو یہ ابھی تک ایسی جو کی تو صورتحال ہے، بہتر نہیں ہوئی صورتحال۔ ایران اور اسرائیل کی جنگ اور اس کے بعد ہمیں لگ رہا تھا کہ معاملات مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں، ٹریڈ سے متعلق باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا ایک اور چیز ہے، شام پر سینکشنز ہٹا دی گئی تھی اور شام سے متعلق یہ لگ رہا تھا کہ اب ان کو ظاہر ہے یہ تھوڑا سا بیک اپ بھی دیا جائے گا اور یہ ان کے ملک کے لیے، ان کے ملک کی بہتری کے لیے اور کچھ امن و امان کی صورتحال بہتر ہونے کی۔ لیکن شام میں ایک بار پھر اسرائیل نے اٹیک کر دیا صدارتی محل کے بعد، ان کے وزارت دفاع کے آفس کے پاس بھی، اور یہ کیوں کیا گیا ہے؟ اور کیونکہ کہنے کو تو یہ بات سامنے آئی تھی کہ شام میں انہوں نے اپنی پسندیدہ رجیم بٹھائی ہے، لیکن اس کے باوجود شام پر حملہ اور ایران اور یو ایس کے جو ایران کی کے پریزیڈنٹ کے بیانات اور پھر یو ایس کے پریزیڈنٹ کے بیانات بھی جو ہیں وہ لگ رہا ہے کہ خطہ ایک بار پھر اسی جنگ کی طرف جا رہا ہے جس سے ہم یہ سوچ رہے تھے کہ خطہ بچ پائے گا۔ تو ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر حامد خان المشرقی صاحب نے، آئی آر ایکسپرٹ ہیں، ہمارے شو پر ہوتے ہی ہیں انٹرنیشنل، جب بھی کوئی پیش رفت ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو ہمیں اپنا تجزیہ دیتے ہیں۔ بہت شکریہ حامد صاحب، آپ نے وقت دیا۔ سر مجھے یہ بتائیے کہ اب ایک بار پھر دند و تیز بیانات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور یہ جو نیوکلیئر ڈیل ہے، یہ جو یورینیم انریچمنٹ سے متعلق بات ہو رہی ہے، پھر یورپ بھی اس میں وہ ممالک بھی کہہ رہے ہیں کہ اب ڈیڈ لائن ہم نے دے دی ہے ایران کو، ایران کہہ رہا ہے کہ اگر ایسا کیا گیا، ہمیں روکا گیا یورینیم انریچمنٹ سے تو نیوکلیئر ڈیل بھی ختم ہو جائے گی اور ساری چیزیں۔ تو آپ کس طرف یہ جاتا دیکھ رہے ہیں؟ اور شام پر بھی جو اٹیک ہوا ہے یہ کیا انڈیکیٹ کرتا ہے؟ دیکھیے زہیب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں امریکہ نے بیچ میں پڑھ کے ایران اسرائیل جنگ بند کروائی، وہ بھی ایک بڑی بے نتیجہ سی تھی اور ایک بڑی اچانک سی تھی، اور اس کے اندر بہت سارے معاملات جو ہیں وہ طے ہی نہیں ہوئے تھے، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو ایک بریدنگ سپیس دے رہا ہے، اور وہی ہوا۔ اسرائیل دوبارہ سے اب تیاری بھی کر رہا ہے، اور اسرائیل نے جس انداز میں ایران کو دوبارہ سے دھمکی دی ہے اور دوبارہ سے ایک طرح سے اسی بڑی جنگ کی بات کر رہا ہے، یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے۔ جبکہ دوسری جانب انتہائی جو پریشان کن صورتحال ہے وہ شام کے حوالے سے یہ ہے کہ اسی منصوبے پر عمل کیا جانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو 10 سال پہلے بات کی جاتی تھی، 4 سال پہلے بات کی جاتی تھی، کہ شام کو کم سے کم 3 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، یعنی حلب اور دوسرے جو شام کے علاقے ہیں ان کو سنی ایک ریاست بنا دیا جائے، جو دوسرے علاقے جو شیعہ اکثریتی ہیں ان کے اوپر ایک شیعہ ریاست قائم کر دی جائے، اور دروزی قبیلہ جو اسرائیل کے بارڈرز کے ساتھ اور لبنان کے ساتھ ہے اس کے اوپر ایک علیحدہ سے ملک یا ریاست بنا دی جائے۔ گویا کہ ابھی جو چند دن پہلے جو شام کے جو ابھی جو اقتدار میں آئے ہیں شرح جولانی، جو کہ فیورٹ بن گئے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، اور ٹرمپ ٹاور بنانے کا اعلان کیا گیا تھا دمشق کے اندر اور سارا کچھ، اور ابھی جو اسرائیل ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں اس جولانی کا وجود ہی نہیں قبول۔ سو یہ صورتحال وہی ہے کہ اسرائیل ہر حالت میں اپنی منمانیاں کرنا چاہ رہا ہے اور گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانا چاہ رہا ہے۔ اسی لیے وہ نہ تو حماس کے ساتھ کسی بھی قسم کے سیز فائر ایگریمنٹ پہ راضی ہو رہا ہے، جبکہ حماس یہ بار بار کہہ رہی ہے اور تمام ہیومینیٹیرین آرگنائزیشن کہہ رہی ہیں کہ غزہ میں بدترین قحط کی صورتحال ہے، موت جو ہے وہ ہتھیار کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے، قحط جو ہے وہ ہتھیار کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، اور یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ اسرائیل۔ اور یہ سب کس کی پشت پناہی پہ کر رہا ہے؟ امریکہ کی اور یورپ کی۔ اور یورپ جو ہے وہ جو کنفیوز تھا، امریکہ نے اب ان کو دوبارہ سے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی ہے ایران کے یورینیم انریچمنٹ کے نام پہ۔ دراصل وہ دوبارہ سے ایک بار واضح طور پر ایک وہی میں سمجھتا ہوں صف بندی ہوتی نظر آ رہی ہے کہ اس کا مطلب سر یہ ہے کہ یہ سمجھے اسٹریٹجی چینج کی گئی ہے لیکن عزائم وہی ہیں، ہدف وہی ہے۔ ایگزیکٹلی زہیب، دیکھیے یہی وہ بات ہے کہ اسٹریٹجی چینج کی گئی، نئی صف بندی کی گئی۔ نظر آیا کہ یار مسلمان ممالک نے ایران کے معاملے میں اکٹھے ہو کر پوری دنیا کو سرپرائز کیا۔ خود امریکہ کو یقین نہیں تھا کہ اس انداز میں سعودی عرب اور یو اے ای اور باقی ممالک بھی ایران کا ساتھ دیں گے۔ پاکستان، ترکی اور باقی ممالک نے جس انداز میں ایک کردار ادا کیا، میرا خیال ہے
وہ پوری جو ویسٹرن ورلڈ ہے اس کو ایک شوق لگا، ان کو یہ لگا کہ یہ تو ہمیں، انہوں نے تو اپنی طرف سے ہمیشہ سے ایران کو سعودی عرب کا اتنا دشمن بنا دیا تھا کہ شاید ایران کا کوئی بھی ساتھ نہ دے، لیکن چونکہ خطرہ جو ہے نا وہ باری باری سب اور کی سر طرف بڑا بڑھنا ہے۔ یہ خطرہ بھی دیکھیں، یعنی اس کو دیکھا جائے بڑی تشویشناک، یعنی فرقہ واریت کی جنگ کا بھی ایک وہ کر رہے ہیں نا، یعنی کہ اگر شام میں دیکھیں نا کتنا خطرناک یہ ہو سکتا ہے اس خطے کے لیے. ہم نے دیکھ چکے ہیں، بھگت چکے ہیں عراق اور ایران اور پھر سعودی عرب اور ایران کا مسئلہ جو کہ ابھی کچھ بہتری کی جانب گامزن ہوا تھا، لیکن پھر وہی شیعہ سنی اور وہ ساری چیزیں کی جا رہی ہیں. بالکل یہ وہی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ جو شیعہ سنی ہے، جو مسلمانوں کے اندر جو فرقہ واریت ہے اس کو ہوا دے کر ان کو آپس کا دشمن بنا دیا جائے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ شام نے اتنے سالوں کی خانہ جنگی سہی ہے، شام میں تباہی تو اتنی پہلے سے تھی اور اس صورتحال سے مزید فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. اور وہی بات ہے کہ میں جو بار بار کر رہا ہوں کہ گریٹر اسرائیل کے پلان کو اب یہ تیزی سے عملی جامہ پہنانا چاہتے ہیں. اور گریٹر اسرائیل میں مصر کے علاقے بھی شامل ہیں، لبنان کے علاقے بھی شامل ہے، شام کے علاقے بھی شامل ہے، یہاں تک کہ روس کا نیوم سٹی، سعودی عرب کا جو نہیں نیوم سٹی اور تو سر اس میں تبوک پھر تک کے ریزسٹنس کہاں سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہ تو گریٹر اسرائیل کے آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے، ہاں، ریزسٹنس کہاں سے ہوگی اسلامی دنیا کی طرف سے؟ کون سا ایسا ملک ہے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں ریزسٹنس صرف اتحاد سے ہوگی، مشترکہ لائحہ عمل سے ہوگی، اور وہی مشترکہ لائحہ عمل جو ہے وہ اپنانا بڑا ضروری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو میں نے کئی جگہ تجویز دی انٹرنیشنلی بھی کہ آج ضرورت ہے کہ M8 یعنی مسلم 8 کی طرز کے اوپر طاقتور 8-9 مسلمان ممالک مل کر ایک اتحاد بنائے، جو کہ جس طرح دنیا نے G8 بنا لیا دنیا کے طاقتور ملکوں میں، اسی طرح پاکستان، ترکی، ایران، سعودی عرب، مصر، انڈونیشیا، ملائیشیا، UAE، یہ 8-10 ممالک مل کر ایک مسلم 8 طرز کی تنظیم بنائے. کیونکہ OIC کے 54 ممالک ہر وقت اکٹھے نہیں ہو پاتے ہیں، لیکن اس جنگ نے جو ایران اور اسرائیل کی جنگ تھی، اس سے یہ نظر آیا کہ اگر مسلمان اکٹھے ہوں گے تو اسرائیل کو بھی پسپائی پہ مجبور کیا جا سکتا ہے، امریکہ کو بھی مذاکرات پر مجبور کیا جا سکتا ہے، اور دنیا کو یہ سمجھ آئی کہ ایران کے اوپر اس طرح کی چڑھائی کی گئی تو مسلمان ممالک اپنے اڈے نہیں دیں گے. مسلمان ممالک جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں اتحاد کا مظاہرہ کریں گے. اگر اتحاد نہیں کریں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں باری باری اسرائیل جو ہے وہ سب کو کھا جائے گا. یہی وہ اب کویسچن ہے، میں سمجھتا ہوں باری باری اسرائیل جو ہے وہ سب کو کھا جائے گا. یہی وہ اب کویسچن ہے. یہ اگلے چند ماہ اور پھر اگلے 2-3 سال پوری دنیا کا نقشہ بدلتا ہوا نظر آئے گا اگر مسلمان ممالک نے کوئی اتحاد یعنی کوآپریشن، مشترکہ مشترکہ لائحہ عمل نہیں دکھایا. تو بہت شکریہ ڈاکٹر حامد خان المشرقی صاحب ہمارے ساتھ ہیں.